بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معراج کی وہ مبارک رات جب کائنات کے مالک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش بری پر بلایا اور پوری کائنات کو ان کے نور سے منور کر دیا۔ اس عظیم سفر کی نسبت سے اولیاء کرام نے درود تاج کو ایک خاص تحفہ قرار دیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات کا ذکر ہے جو معراج کی رات ظاہر ہوئیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم درود تاج کی برکات، اس کی تلاوت اور چند ایسے طاقتور وظائف بتائیں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ آئیں دل کو حاضر کریں اور محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تاج، معراج، براق اور علم والے ہیں، جو بلاؤں، وباؤں، قحط، بیماری اور درد کو دور فرمانے والے ہیں، جن کا ذکر لوح قلم میں لکھا ہوا ہے، بلند، محفوظ اور نقش شدہ ہے۔ آپ عرب و عجم کے سردار ہیں، آپ کا جسم پاک ہے، مقدس اور نورانی ہے۔ حرم اور بیت اللہ میں آپ چاشت کے سورج، اندھیری رات کے چمکتے چاند، ہدایت کے نور، مخلوق کی پناہ، اندھیروں کے چراغ ہیں۔ خوبصورت اخلاق والے، امت کے شفیع، سخاوت اور کرم کے مالک ہیں۔ یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد پر کامل سلامتی نازل فرما۔ درود تاج کے یوں تو بے شمار فوائد ہیں، مگر یہ چند وظائف بہت ہی مجرب ہیں۔ برائے برکت و نورانیت، روزانہ ایک مرتبہ، کم از کم 11 دن کے لیے۔ اس معمول سے گھر میں برکت، دل میں سکون اور روزمرہ کے معاملات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا وظیفہ ہے کسی خاص مقصد، مشکلات یا رزق یا ذہنی سکون کے لیے روزانہ 3 مرتبہ، کم از کم 21 دن۔ اگر آپ رزق کی تنگی، کسی ناگہانی مشکل یا ذہنی پریشانی اور بے سکونی کا شکار ہیں تو یہ تعداد نہایت مؤثر ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے کسی بڑی حاجات یا روحانی قرب کے لیے، اور یہ نہایت ہی مجرب ہے، روزانہ 7 مرتبہ 40 دن کے لیے۔ یہ وظیفہ بڑی حاجات کی قبولیت، دشمن کے شر سے حفاظت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی قرب کے لیے بہت طاقتور مانا جاتا ہے۔ ان اوقات کو صبح فجر کے بعد یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل اللہ کے مطابق جو شخص ادب کے ساتھ کثرت سے درود تاج پڑھتا ہے، اسے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں نہایت نرمی اور عاجزی کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ پاک اس درود کے صدقے آپ کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ اس درود کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، دلوں کو سکون عطا کر، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ مصباح الجود والكرم